شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا خطبہ کم دیا ہوگا جس میں یہ نہ فرمایا ہو کہ جس آدمی میں امانت نہیں اس کا ایمان بھی کچھ نہیں، اور جس میں ایفاء عہد نہیں اس کا دین بھی کچھ نہیں۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 31۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس آدمی نے سچے دل سے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس پر دوزخ کی آنکھ حرام کر دے گا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 32۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے اس پختہ اعتقاد پر وفات پائی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ جنتی ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 33۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو باتیں جنت اور دوزخ کو واجب کرنے والی ہیں۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جنت اور دوزخ کو واجب کرنے والی وہ دو باتیں کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا، پہلی بات تو یہ ہے جو آدمی اس حال میں مرا کہ اس نے کسی کو اللہ کا شریک ٹھہرا رکھا تھا وہ دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، اور دوسری بات یہ کہ جس آدمی کی وفات اس حال میں ہوئی کہ اس نے کسی کو اللہ کا شریک نہ کیا تھا تو وہ جنت میں جائے گا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 34۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن چند صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد بیٹھے تھے، اور ہمارے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک ہمارے درمیان سے اٹھے اور کہیں باہر تشریف لے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گئے ہوئے بہت دیر ہو گئی تو ہمیں سخت تشویش ہوئی کہ کہیں ہماری غیر موجودگی میں کسی دشمن کی جانب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایذا نہ پہنچ جائے۔ اس خیال سے ہم گھبرائے اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ چونکہ سب سے پہلا آدمی میں تھا جو گھبرا اٹھا، اس لیے سب سے پہلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں باہر نکلا اور ڈھونڈتا ہوا قبیلہ بنی بخارا کے ایک انصار کے باغ کے قریب پہنچ گیا، اس خیال سے کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ کے اندر ہوں۔ میں نے اندر جانے کے لیے چاروں طرف دروازہ تلاش کیا مگر اضطراب اور گھبراہٹ میں دروازہ نظر نہیں آیا۔ اچانک ایک نالی نظر آئی جو باہر کے کنویں سے باغ کے اندر جا رہی تھی، لہٰذا میں سمیٹ سکڑ کر اس نالی میں داخل ہوا اور اس کے ذریعے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اچانک اپنے سامنے مجھے دیکھ کر حیرت سے فرمایا، ابو ہریرہ تم؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا بات ہے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتا ہوا اس باغ تک آ نکلا، یہاں دروازہ نظر نہیں آیا تو لومڑی کی طرح سکڑ کر نالی کے راستے سے اندر گھس آیا، بقیہ لوگ بھی میرے پیچھے آ رہے ہوں گے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں جوتیاں نکال کر مجھے دی اور فرمایا، اے ابو ہریرہ، جاؤ ان جوتیوں کو اپنے ساتھ لے جاؤ تاکہ لوگ جان لیں کہ تم میرے پاس سے آئے ہو، اور باغ کے باہر جو آدمی صدق کے دل اور پختہ اعتقاد سے یہ گواہی دیتا ہو
تمہیں ملے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو اس کو جنت کی خوشخبری دے دو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو لے کر میں باہر نکلا تو سب سے پہلے حضرت عمر سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے پوچھا، ابو ہریرہ، یہ جوتیاں کیسی ہیں؟ میں نے کہا، یہ جوتیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں۔ آپ نے مجھے یہ جوتیاں نشانی کے طور پر دی کہ اس لیے بھیجا کہ جو آدمی صدق دل اور پختہ اعتقاد کے ساتھ یہ گواہی دیتا ہوا ملے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں تو میں اس کو جنت کی خوشخبری دوں گا۔ یہ سنتے ہی عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے میرے سینے پر اتنے زور سے ہاتھ مارا کہ میں سرین کے بل نیچے گر پڑا، اور پھر انہوں نے کہا، ابو ہریرہ جاؤ، واپس جاؤ۔ چنانچہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس لوٹ آیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ ادھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا خوف مجھ پر سوار ہی تھا۔ اب کیا دیکھتا ہوں کہ وہ بھی میرے پیچھے پیچھے آ پہنچے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حالت دیکھ کر فرمایا، ابو ہریرہ کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر باہر نکلا تو سب سے پہلے میری ملاقات عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پیغام ان تک پہنچایا۔ انہوں نے اس کو سنتے ہی میرے سینے پر اتنی زور سے ہاتھ مارا کہ میں سرین کے بل زمین پر آ پڑا، اور پھر انہوں نے کہا، واپس چلے جاؤ۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے پوچھا، عمر، تم نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے ماں باپ قربان، کیا واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کو اپنی جوتیاں دے کر اس لیے بھیجا تھا کہ جو آدمی صدق دل اور پختہ اعتقاد کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہتا ہوا ملے اس کو یہ جنت کی خوشخبری دے دے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ایسا نہ کیجیے، مجھے ڈر ہے کہ لوگ کہیں اس خوشخبری پر بھروسہ نہ کر بیٹھیں اور عمل کرنا ہی چھوڑ دیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں زیادہ سے زیادہ عمل میں لگا رہنے دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہارا یہی مشورہ ہے تو پھر لوگوں کو عمل میں لگے رہنے دو۔ مشکوٰۃ المصابیح، حدیث نمبر 35۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، سچے دل اور پختہ اعتقاد کے ساتھ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، جنت کی کنجی حاصل کرنا ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح، حدیث نمبر 36۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو صحابہ کی ایک جماعت پر رنج و حزن کا اتنا غلبہ تھا کہ ان میں سے بعض لوگوں کے بارے میں تو یہ خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ کہیں شک و شبہ میں گرفتار نہ ہو جائیں، یعنی اس وہم کا شکار ہو جائیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو دین و شریعت کا قصہ بھی تمام ہو گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ان لوگوں میں سے ایک میں بھی تھا، چنانچہ اس عظیم حادثے سے سخت پریشان خیال اور غم میں بیٹھا تھا کہ اسی حالت میں حضرت عمر میرے پاس سے گزرے اور مجھ کو سلام کیا۔ ہوا سے پختہ ہونے کے باوجود مجھے پتہ نہیں چلا کہ وہ کب میرے پاس سے گزرے اور کب سلام کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس بات کی شکایت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق کے ساتھ میرے پاس آئے اور دونوں نے مجھے سلام کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مجھ سے پوچھا،
تم نے اپنے بھائی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟ میں نے کہا ایسا نہیں ہوا، یعنی مجھے اس کا علم نہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے آ کر مجھے سلام کیا ہو اور میں نے جواب نہ دیا ہو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا واللہ مجھے قطعاً اس کا احساس نہیں کہ آپ میرے پاس آئے تھے اور نہ ہی آپ نے سلام کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا عثمان غنی سچ فرماتے ہیں، لیکن معلوم ہوتا ہے کسی خاص وجہ نے تمہیں اس بازار رکھا، نہ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے آنے کی تمہیں خبر ہوئی، نہ تم ان کے سلام کا جواب دے سکے۔ میں نے کہا ہاں ہو سکتا ہے۔ انہوں نے پوچھا وہ کیا ہے؟ میں نے کہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہی کیا کم صبر آزمائش تھی، کیا اب یہ غم بھی کھائے لیتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت نہ کر سکے کہ اس معاملے یعنی عبادت میں وسوسے کا پیدا ہونا، شیطان کا بہکانا یا دوزخ کی آگ سے نجات کا ذریعہ کیا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم غم نہ کھاؤ، میں اس بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پوچھ چکا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بے اختیار کھڑا ہوا اور بولا آپ پر میرے ماں باپ قربان۔ واقعی آپ یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کمال رکھنے اور حصول علم کے غلبہ شوق کی وجہ سے اس بارے میں سوال کرنے کے لیے لائق در تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں نجات کی کیا صورت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس آدمی نے خلوص دل کے ساتھ ہم سے وہ کلمہ توحید قبول کر لیا جسے میں نے چاچا ابو طالب کے سامنے پیش کیا تھا، انہوں نے کہا اس کو قبول نہیں کیا تھا، تو وہ کلمہ اس آدمی کی نجات کا ضامن ہوگا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 37۔ حضرت مقداد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا زمین کے اوپر کوئی گھر خواہ وہ مٹی کا ہو یا خیمے کا ایسا باقی نہ رہے گا جس میں اللہ تعالی اسلام کے کلمے کو معزز کی عزت کے ساتھ اور ذلیل کی رسوائی کے ساتھ داخل نہ کرے۔ چنانچہ جو لوگ اس کلمے کو بخوشی اور صدق دل سے قبول کر لیں ان کو اللہ تعالی معزز اور مفخر بنائے گا اور اس کلمے کا اہل قرار دے گا، اور جو لوگ بخوشی قبول نہیں کریں گے ان کو اللہ تعالی ذلیل کرے گا اور وہ لوگ اس کلمے کے مطیع و فرمانبردار ہونے پر مجبور ہوں گے بہین طور پر کہ وہ جزیہ ادا کریں گے، یہی اسلامی ریاست میں رہ سکیں گے۔ میں نے یہ سن کر کہا پھر تو چاروں طرف اللہ کا دین ہی ہوگا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 38۔ حضرت وہب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ کسی نے ان سے سوال کیا کیا لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی نہیں؟ وہب نے کہا بے شک، لیکن کنجی میں دندانے بھی ضروری ہیں، بس اگر تم اسی کنجی کے لے کر آئے جس میں دندانے موجود ہیں تو یقیناً اس جنت کے دروازے کھل جائیں گے، ورنہ تمہارے جنت کے دروازے نہیں کھلیں گے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 39۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص صدق دل اور اخلاص کی بنا پر اپنے ایمان کو اچھا بنا لیتا ہے تو وہ بھی جو نیک عمل کرتا ہے اور اس پر اس کے اعمال نامے میں سے اس جیسی 10 سے لے کر 700 تک نیکیاں کا زائد اجر لکھا جاتا ہے، اور وہ برا عمل کرتا ہے تو اس پر اس کے نامہ اعمال میں ایک ہی عمل کا گناہ لکھا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ تعالی سے ملاقات کرے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 40۔
حضرت ابو امامہ راوی ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کی سلامتی کی علامت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہاری نیکی تمہیں بھلی لگے اور تمہاری برائی تمہیں بری لگے تو سمجھو کہ تم پکے مومن ہو۔ پھر اس آدمی نے پوچھا، یا رسول اللہ، گناہ کی علامات کیا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بات تمہارے دل میں کھٹک اور تردد پیدا کرے تو سمجھو کہ وہ گناہ ہے، لہذا اس کو چھوڑ دو۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 41۔ عمر بن ابسہ روایت کرتے ہیں کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، دعوت اسلام کے آغاز میں اس دین اسلام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آزاد ابو بکر اور ایک غلام بلال۔ میں نے عرض کیا، اسلام کی علامات کیا ہے؟ فرمایا، پاکیزہ کلامی اور مساکین کو کھانا کھلانا۔ میں نے عرض کیا، ایمان کی باتیں کیا ہیں؟ فرمایا، صبر اور سخاوت، یعنی بری باتوں سے باز رہنا اور اطاعت فرما برداری پر مستعد ہونا۔ میں نے کہا، کون سا مسلمان بہتر ہے؟ فرمایا، جس کی زبان اور ہاتھ کی ایذا سے مسلمان محفوظ رہے۔ میں نے کہا، ایمان میں بہتر کیا چیز ہے؟ فرمایا، یہ کہ تم اس چیز کو چھوڑ دو جس سے تمہارا پروردگار ناخوش ہوتا ہے۔ میں نے کہا، جہاد میں افضل کون ہے؟ فرمایا، وہ آدمی افضل ہے جس کا گھوڑا مارا جائے اور خود بھی شہید ہو جائے۔ میں نے کہا، سب سے افضل کون سا وقت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نصف شب کا آخری حصہ۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 42۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جس آدمی نے اللہ تعالیٰ کی طرف اس حال میں کوچ کیا کہ اس نے کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک نہیں ٹھہرا رکھا تھا، پانچوں وقت کی نماز پڑھتا تھا اور رمضان کے روزے رکھتا تھا، تو وہ بخش دیا جائے گا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا میں لوگوں کو خوشخبری سنا دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لوگوں کو اپنے حال پر چھوڑ دو اور عمل میں لگا رہنے دو۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 43۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ایمان کی اعلیٰ باتیں کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی سے تمہاری محبت بھی اللہ کے لیے ہو اور بغض و عداوت بھی اللہ ہی کے لیے ہو، اور تم اپنی زبان کو خلوص دل سے اللہ کے ذکر میں مشغول رکھو۔ انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسروں کے لیے وہی چیزیں پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، اور جس چیز کو اپنے لیے ناپسند کرتے ہو اس کو دوسرے کے لیے بھی ناپسند کرو۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 44۔ الحمدللہ، آج کتاب الایمان مکمل ہو گیا۔ اسی طرح کی اور احادیث اور دعا وغیرہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔